بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ایک انتہائی اہم موضوع، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 اگست یعنی کہ جمعے کے دن اسلام آباد کی انتظامیہ جو ہے اس نے ہمارے ملک کے جو پاپولر لیڈر یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران احمد خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا، اور یقیناً دہشت گردی ایک بڑا سنگین جرم ہے، تو دہشت گردی کے ملزم کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب کیا ہوگا کہ جس انتظامیہ نے یہ پرچہ درج کروایا ہے اس انتظامیہ کو یقیناً اس ملزم کو گرفتار بھی کرنا ہوگا تاکہ وہ مزید دہشت گردی نہ کر سکے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، بلکہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید اسلام آباد میں وفاقی حکومت کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، جس میں وزیر داخلہ شامل ہیں، وزیر اعظم شامل ہیں، وہ اپنے جو بھی سیاسی پارٹنرز ہیں، الائز ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کرنے میں مصروف ہے کہ کیا عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو یقیناً اب قانون کا تقاضا تو یہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اب یہ حکومت کو دیکھنا ہے کہ وہ گرفتار کیوں نہیں کرتی، اور خاص طور پہ چونکہ یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، دہشت گردی ایک سنگین جرم ہے، اور ایک ایسا شخص جس پر آپ دہشت گردی کا الزام لگا دیتے ہیں اس کو تو پھر کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اس کا دوسرا حل یہی ہے کہ اس مقدمے کو، اس ایف آئی آر کو واپس لینا پڑے گا۔ تو اگر یہ مقدمہ درج بھی رہتا ہے اور گرفتاری عمل میں نہیں آتی تو یہ ایک الگ سے قانون کی خلاف ورزی ہوگی، جس کے خلاف جو بھی متعلقہ آفیسرز ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں یا انتظامیہ کے افسر ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے کہ ایک دہشت گرد ان کے سامنے موجود تھا، ایک ایسا شخص جس پر دہشت گردی کا الزام ہے وہ ان کے سامنے موجود تھا، تو انہوں نے گرفتار کیوں نہیں کیا۔ تو یقیناً یہ جو گرفتاری ہے یہ کچھ سادہ گرفتاری نہیں ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں عوام پہلے سے ہی باہر نکل چکے ہیں تاکہ ان کے لیڈر کو گرفتار نہ کیا جائے، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ شہروں میں وائلنس بھی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ شاید اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ مختلف چیزوں کو جلانے کی صورت میں دے رہے ہیں۔ تو یقیناً میرے خیال میں یہ ایک سیاسی حکومت جو کہ انتقام کی آگ میں اندھی ہے، یہ اس کا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ اگر یہ سیاسی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، کسی اور ادارے کا فیصلہ ہے، تو پھر یقیناً وہ اس ادارے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس قسم کے فیصلوں کے نتائج ملکی مفاد میں ہوں گے یا ملک کے خلاف۔ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی اقتصادی طور پر پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر ایک فیل سٹیٹ ہو جائے، اور جب وہ فیل سٹیٹ ہوگا تو یقیناً پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان پر سب کی نظر ہے، تو پھر پاکستان میں جب ایک کمزور گورنمنٹ ہوگی یا اگر سیاسی اور انتظامی کرائسس ہوگا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے۔ اگر کوئی عمران احمد خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو یقیناً کر لے، وہ تو قانون کا تقاضا ہے، وہ میرے کہنے سے نہیں رکے گا، لیکن کچھ عقل کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ سیاسی جو وزڈم ہے، دور اندیشی بھی ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگر یہ تصادم کی صورت بڑھتی گئی، اور خاص طور پر اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو سیاسی تصادم اپنی انتہا کو چھو لے گا،
تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے عوام جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ اتنے جوش کے ساتھ باہر نکلیں کہ پھر ان پر کوئی بھی ادارہ قابو نہ پا سکے۔ اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو یقیناً پھر یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگی، نہ پھر اس میں آئین بچے گا، نہ پھر اس میں کوئی عدالتی سسٹم جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور نہ ہی وہ افسران محفوظ رہیں گے جو اس قسم کے غلط فیصلوں پر بغیر سوچے سمجھے عمل درآمد کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی جو سول سرونٹ ہے یا پبلک سرونٹ ہے اس سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی بھی اتھارٹی کے غیر قانونی جو احکام ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ سول سرونٹس کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا اگر ان نے دلیری کے ساتھ اچھے فیصلے کیے ہوں۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے، جس نے گرفتار کرنا ہے وہ گرفتار کرنے کا شوق پورا کر لے، اور پھر اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے لیے اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو اور عوام کو سب کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ملک کو ایک ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب شاید جب تک کوئی میجر آپریشن نہ ہوا تو ملک دوبارہ اپنے راہ راست پر یا گڈ گورننس کی طرف نہ جا سکے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، نہ یہ 1958 ہے، نہ یہ 1969 ہے، نہ یہ 1977 ہے، اور نہ یہ 1999 ہے، یہ 2022 ہے۔ یقیناً عوام میں اب بہت زیادہ اویئرنیس ہے، اور اس اویئرنیس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری طاقتیں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی ہیں، جب وہ تصادم ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس تصادم میں سروائیو نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔